السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے ماضی کی سزا۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ کراچی کے حالات خراب ہوئے تو ہم شہر سے واپس اپنے گاؤں میں آ بسے۔ یہاں ہماری زمین تھی، بابا کاشتکاری کرنے لگے، یہاں کھیتوں میں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں بابا جان کے ایک کزن کا گھر تھا، ان کو ہم تایا جی کہتے تھے۔ میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے جانے لگی۔ تایا کے بیٹے کا نام جنید تھا، میری اس کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ جب اس نے پرائمری اسکول سے 5 جماعتیں مکمل کر لیں تو ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ اسکول گھر سے کافی دور تھا، وہ کڑکتی دھوپ میں سائیکل پر ایک لمبا فاصلہ طے کر کے اسکول جاتا تھا۔ اس سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، تبھی یہ کڑی تکلیف برداشت کرتا تھا۔ اسے شہر کے کالج میں داخلہ لینا تھا اور اپنا مستقبل بنانا تھا۔ جب وہ 8ویں کلاس میں پہنچا تو ہمارا حجاب ہو گیا، یعنی اب پہلے کی طرح نہیں مل سکتے تھے، آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گاؤں والوں کی نظروں میں ہم اب بڑے ہو گئے تھے۔ بڑوں کو ہمارے بڑے ہو جانے کا احساس ہو گیا تھا، مگر ہمارے جذبے تو بچپن کے دنوں جیسے معصوم تھے، ابھی ان پر اجنبیت کا ننگ نہیں چڑھا تھا۔ میرا اسکول جنید کے رستے میں پڑتا تھا، میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتی، لیکن اس کی چھٹی دیر سے ہوتی تھی، تبھی میں اس کو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول کی چھٹی ہوئی تو وہ مجھے نظر آ گیا، اس نے رک کر خیریت دریافت۔ میں نے ذرا ناراضی کا اظہار کیا، کہا کہ تم کو کیا کوئی مرے یا جیے، تمہاری بلا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے نہ مل پانے کی وجہ سے خفا ہوں، تب اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسکول سے جلد آیا کرے گا۔ اب وہ چھٹی سے 2 گھنٹے پہلے ہی اسکول سے نکل پڑتا، اور جب ہمارے اسکول کی چھٹی ہوتی تو ادھر سے گزرتا۔ تب ہم آگے جا کر برگد کے گھنے درخت تلے ٹھہر جاتے اور باتیں کرتے۔ 10-15 منٹ کی اس ملاقات کے لیے اس سے روز اسکول سے بھاگنا پڑتا، یا پھر وہ بہانے سے چھٹی کر لیتا۔ گھر والے پوچھتے کہ کیا ہوا، تم اسکول سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ کہتا کہ آج ہمارے استاد نہیں آئے تھے، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ ان دنوں میں ایک نادان لڑکی تھی، یہ احساس نہ تھا چند منٹ کی ملاقات کی خاطر بیچارے جنید کا کتنا نقصان کرا رہی ہوں۔ مسلسل اسکول سے بھاگنے اور روز روز چھٹیاں کرنے کی وجہ سے اس کا تعلیمی ریکارڈ خراب ہونے لگا۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھا، استاد اس سے پیار کرتے تھے، مگر اب ان کی ڈانٹ سہنی پڑتی، تاہم وہ بھی نادان عمر میں تھا۔ اس کو اپنے طریق ہوتے مستقبل کی کب پرواہ تھی، اس کو تو یہ پرواہ تھی کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں نہر سے میٹھا پانی بھر کر لاتی تھیں، کبھی اور لڑکیاں بھی میرے ساتھ ہوتی، اور کبھی میں اکیلی پانی بھرنے چلی جاتی، تب بھی مجھے جنید سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ وہ اپنے آنگن سے دیکھ لیتا کہ میں اکیلی پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ وہ میرے پیچھے آ جاتا۔ ہمارے گھروں کے بیچ کی دیوار اتنی اونچی نہ تھی، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہمارے سین میں جھانکا جا سکتا تھا۔ جب میں نے 6ٹھی جماعت پاس کر لی، مجھے اسکول سے ہٹا لیا گیا۔ اب اپنی 6 سالہ بھتیجی کے ساتھ نہر سے پانی بھرنے جاتی تھی۔ اکثر نہر پر جنید اور میں ایک دوسرے کو دل کی بات سناتے۔ پہلے تو ہم بلا جھجک ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات سناتے، ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ بات کرتی، کیونکہ گاؤں کی لڑکیاں ہمارے طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ہمیں نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ ان دنوں جنید نامی جماعت کا طالب علم تھا، بورڈ کا امتحان ہونا تھا، اب اسے دل لگا کر پڑھنے کی ضرورت تھی اور حاضریاں بھی پوری کرنا تھیں۔ اس کے ایک استاد بہت شفیق اور اچھے تھے، وہ اسے سمجھاتے کہ پڑھائی پر توجہ دو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ جب وہ نہ سمجھا تو انہوں نے تایا جی کو آ کر بتا دیا کہ آپ کا بیٹا پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا، اگر اس نے یوں ہی لاپرواہی جاری رکھی تو میٹرک پاس نہ کر سکے گا۔ تایا جی نے جنید کو بہت ڈانٹا، تب اس نے پڑھائی پر توجہ دی اور مجھ سے ملنا ترک کر دیا۔ مجھے بھی سمجھایا، کچھ دنوں کی بات ہے، اگر میں نے سنجیدگی سے پڑھائی نہ کی تو میرا مستقبل طریق ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات سمجھ لی، سوچا کہ اس میں جنید کا فائدہ ہے اور اس کا فائدہ میرا فائدہ ہے۔
اب وہ نہ بھی ملتا تو میں اس سے ناراض نہ ہوتی، کہتی کہ تم دھیان لگا کر پڑھو، میں اداس ہو جاؤں گی تو تمہارے گھر آ جاؤں گی، لیکن گھر کے اندر نہیں آؤں گی، باڑے میں بیٹھ جاؤں گی۔ ان کے باڑے میں بہت سے کبوتر تھے جو بڑے بڑے پنجروں میں تھے۔ میں اپنے چھوٹے بھتیجے کو وہاں لے جاتی، تب میری آواز سن کر جنید بھی وہاں آ جاتا اور ہم بات کر لیتے۔ امی کو شک ہوا کہ یہ بھتیجے کو لے کر کہاں جاتی ہے۔ اب جو بنی منو کو لے کر گھر سے نکلتی، ماں میرے پیچھے نکل پڑتی اور سائے کی طرح ساتھ چلنے لگتی۔ تب میں باڑے جانے کی بجائے واپس گھر چلی جاتی۔ ہم چونکہ بچپن سے ساتھ کھیلے تھے، باتیں کرتے تھے، تو اب بھی ہم باتیں کرتے۔ دیکھ کر رشتہ داروں کو شک نہیں ہوتا تھا، مگر ماں کو پریشانی لگ جاتی۔ وہ میرے بہن بھائیوں سے کہتی کہ سونی کو اگر کسی سے باتیں کرتے دیکھو تو مجھے بتانا۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو باہر گلی میں کھڑے ہو کر کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں اس وقت 11-12 سال کی تھی۔ جنید کا رزلٹ آ گیا تھا، وہ یہ خوشخبری مجھے سنانا چاہتا تھا۔ پرچوں کی تیاری میں مصروف رہنے کی وجہ سے 1-1.5 ماہ سے وہ مجھ سے نہیں ملا تھا۔ میں سین میں تھی کہ اس نے اپنے گھر کی دیوار سے ہمارے سین میں جھانکا اور مجھے اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ 2 بھابیاں گھر میں تھیں اور بہن بھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ یہ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا۔ جانے اس کے سر پر کیا بھوت سوار ہوا کہ وہ دیوار پھلانگ کر ہمارے سین میں آ گیا۔ بے شک وہ بچپن میں بلا روک ٹوک گھر میں آ جاتا تھا، مگر اب تو وہ بڑا ہو چکا تھا۔ میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہمارے گھر کے سب کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ جس کمرے میں باہر کو کھڑکی تھی، میں نے ادھر کے دروازے کی کنڈی لگائی۔ اب میں ڈر بھی رہی تھی اور جنید سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اچانک برابر والے کمرے سے بھابی نے دروازے کو ہلایا، وہ نہ کھلا۔ بھابی نے کنڈی بجانا شروع کر دی۔ ہمارے دل کانپنے لگے۔ وہ سمجھی کہ ادھر والے کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ وہ دوسری طرف کے دروازے سے باہر نکلی۔ میں بھی جلدی سے باہر نکلی اور جنید کو کہا کہ تم ابھی اندر ہی رہو، باہر مت نکلنا، اور خود باہر نکل کر کنڈی لگا دی تاکہ بھابی یہ سمجھیں کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ بھابی نے پوچھا یہ کنڈی کس نے لگائی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ شاید بچوں میں سے کسی نے لگا دی ہوگی۔ بھابی نے شک نہیں کیا اور دوسری طرف چلی گئی، لیکن اندر جنید بند تھا۔ شاید وہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کی دیوار میں لگی کھڑکی کھولی اور اشارہ کیا کہ مجھ کو باہر نکالو۔ میں نے اشارے سے کہا کہ صبر کرو، بھابی کمرے میں چلی جائیں تو کھولتی ہوں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔